لاس اینجلس ایک بڑا عالمی شہر ہے جہاں مختلف قوموں، مذاہب اور ثقافتوں کے لوگ آباد ہیں۔ یہاں کی ثقافت میں بعض اوقات فحاشی، عریانی اور بے حیائی کو فروغ دیا جاتا ہے۔ فلم انڈسٹری، موسیقی اور تفریح کی صنعت میں ایسی اشیاء کی بھرمار ہے جو اخلاقی قدروں کی پامالی، بربادی کرتی ہیں۔ جب کسی معاشرتی نظام میں ان چیزوں کا غلبہ ہو جاتا ہے، قابو پا لیا جاتا ہے، تو اللہ کی ناراضی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسلام میں اخلاقی اور معاشرتی مسائل پر بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن اور حدیث میں ہمیں یہ بار بار یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ہم برائیوں سے بچیں اور اچھے اخلاق کو اپنائیں۔ اگر کسی قوم یا علاقے میں ان اصولوں کی خلاف ورزی کی جائے گی تو وہ قوم اللہ کے عذاب کا شکار ہو سکتی ہے۔ اللہ کا عذاب اس قوم پر آتا ہے جو ظلم اور زیادتی کے کام کرتی ہے۔ ظلم کا یہ طرز عمل انسانوں کے درمیان نفرت، شک اور بد اعتمادی کو بڑھا دیتا ہے۔ جب لوگ ایک دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، حقوق کی بربادی، پامالی کرتے ہیں، تو اللہ کا عذاب آنا یقینی ہو جاتا ہے۔ لاس اینجلس میں مادی عیش و عشرت کا ایک بڑا رجحان تھا۔ لوگ دولت، شہرت اور دنیاوی کامیابیوں کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ دنیا کی محبت اور اس کی لذتوں کا شکار ہو کر انسان اپنی روحانیت اور اخلاقی ذمہ داریوں کو بھول جاتا ہے۔ جب انسان دنیاوی لذتوں میں اس حد تک ڈوب جاتا ہے کہ وہ اپنے آقا یعنی اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو یہ بھی اللہ کے عذاب کا سبب بن جاتا ہے۔ اسلام میں دنیا کی محبت کو چھوڑنے، ترک کرنے کی بات کی گئی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، یعنی دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، آخرت اس سے کہیں بہتر ہے۔ جب انسان دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو نظر انداز کر دیتا ہے تو وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اسلام میں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم زمین اور اس کے وسائل کا خیال رکھیں، ان کا صحیح استعمال کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں آباد کیا ہے، اتارا ہے۔ اگر انسان زمین کی قدرتی وسائل کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتا تو اس کے نتیجے میں قدرتی آفات آنا شروع ہو جاتے ہیں جو کسی علاقے یا شہر کو متاثر کر سکتی ہے۔ جب انسان اللہ کی ہدایات اور اس کے پیغمبروں کی باتوں کو جھٹلاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ قرآن میں متعدد قوموں کی مثالیں دی گئی ہیں جنہوں نے اللہ کی ہدایات کو نظر انداز کیا اور اس کے نتیجے میں وہ تباہ ہو گئیں۔ انسان جب اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبروں اور ان کی تعلیمات کو رد کر دیتا ہے تو وہ اپنی تباہی کا خود ذمہ دار بن جاتا ہے۔ لاس اینجلس یا کسی بھی بڑے شہر میں اللہ کے پیغامات کی تکذیب اور اس سے روگردانی اس شہر کے لیے فتنہ اور عذاب کا سبب بن گئی۔ اللہ کا عذاب دراصل ایک چیلنج ہوتا ہے جو انسان کو اپنی اصلاح کی طرف راغب کرتا ہے۔ اگر انسان اپنے گناہوں پر توبہ کرے، اللہ کی ہدایت کو مانے اور صحیح راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹل سکتا ہے۔ اللہ کی مغفرت اور رحم ہمیشہ سے زیادہ رہی ہے اور ہوتی بھی رہی، اور وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ انجلس کے لوگ اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اللہ کی ہدایت پر عمل کریں اور ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کریں تو اللہ کا عذاب ان سے دور ہو سکتا ہے۔ توبہ اور اصلاح کی طرف قدم بڑھانا ہی واحد ایک ایسا راستہ ہے جس سے انسان اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔